السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے سامنے آپ کی کتاب کے اندر استعمال ہونے والے چند اصطلاحات کو لے کر آیا ہوں اور ان اصطلاحات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں آسان سے آسان لفظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، کوئی بھی زبان ہوتی ہے، کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے، وہ دو طریقوں سے لکھی اور بولی جاتی ہے۔ جیسے ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے میں ہم بات کرتے ہیں، اور ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں شاعری کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے شاعری کی جاتی ہے اس طریقے کو شاعری کہتے ہیں، اسی کو نظم کہتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کو نثر کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب نثر اور نظم یعنی شاعری، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر چند اصناف ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ نظم کی بھی قسم ہوں گی اور نثر کی بھی قسم ہوں گی۔ بہرحال ہم ہر صنف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، حمد کا تعلق جو ہے شاعری سے ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حمد کا تعلق کس صنف سے ہے، تو حمد کا تعلق جو ہے شاعری سے ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیے حمد کیسی شاعری کو کہتے ہیں، تو حمد ایسی شاعری، ایسی نظم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو۔ آپ کی جو 10ویں کی کتاب ہے اس کا سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ حمد کا ہی ہے۔ شبنم کمالی کی حمد، حمد خدائے عز و جل اب پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، نعت۔ نعت کا بھی تعلق نظم سے ہے، شاعری سے ہے۔ تو سوال کیا جائے کہ نعت کا تعلق کس صنف سے ہے، تو جواب ہوگا شاعری یا نظم۔ بہرحال نعت ایسی شاعری جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ آگے دیکھیے، قصیدہ، منقبت۔ یہ لکھنے والے نے شارٹ کٹ لفظ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے زیادہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قصیدہ، اس کا بھی تعلق شاعری سے ہے، نظم سے ہے، اور قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر بادشاہوں، مالداروں کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے، قصیدہ شاعر جو ہے کسی مقصد کے تحت کہتا ہے۔ منقبت ایسی شاعری کہلاتی ہے جس کے اندر اولیاء اللہ، بزرگان دین، نیک لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے جس اصناف کے تعارف کو سمجھا ان تمام کا تعلق شاعری سے ہے، نظم سے ہے۔ تو حمد کے بارے میں، نعت کے بارے میں، قصیدہ کے بارے میں یا منقبت کے بارے میں کسی کے بارے میں سوال پوچھا جائے کہ اس کا تعلق کس صنف سے ہے، تو جواب ہوگا نظم، شاعری۔ جس طریقے کا لفظ سوال کے اندر استعمال کیا جائے اس طریقے سے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، مثنوی۔ مثنوی یہ آپ کی 10ویں کی کتاب جو ہے اس کے اندر مثنوی ہے۔ ٹھیک، مثنوی ایسی شاعری جس کے اندر طویل واقعات اور تاریخی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تو معنوی اعتبار سے اس کی تعریف ہوئی۔ حیت کے اعتبار سے مثنوی ایسی شاعری جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ مصرع شعر کا ایک ٹکڑا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم عام طور پر جو شعر سنتے ہیں وہ دو ٹکڑے میں ہوتا ہے، تو ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ ایک مصرع ہوا، دوسرا ٹکڑا وہ دوسرا مصرع ہوا۔ تو مثنوی ایسی شاعری ہوتی ہے، ایسی نظم ہوتی ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ مانا
شعر کے اخیر میں ایک جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ٹھیک، میں آپ کے سامنے کوئی مثنوی کھول کر دکھاتا ہوں۔ آ، تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے ایک شعر ہے: کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شعر ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں اخیر کے اندر یزداں رقم، ٹھیک ہے، رقم، اور دوسرا جو لفظ ہے قلم، ٹھیک ہے، ایک جیسی آواز والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: رقم، قلم۔ تو دیکھیے ایسے ہی الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم قافیہ ہیں۔ ٹھیک، تو مثنوی ایسی شاعری ہوتی ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، یعنی پہلے شعر کے اندر جو قافیہ استعمال کیا گیا ہے، اگلے شعر کے اندر اس طریقے کا قافیہ نہیں ہوگا بلکہ کوئی دوسرا قافیہ ہوگا۔ آپ اپنی 10ویں کتاب کے اندر جو مثنوی لکھی ہوئی ہے اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ مرثیہ، مرثیہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس کے اوپر جو کسی کی موت پر لکھی جاتی ہے اور اس کے اندر مرنے والے کے مرنے والے کے اوپر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان کے اوصاف حمیدہ کو، ان کی اچھی عادتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیہ کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ اور دوسرا مرثیہ۔ تو عام لوگوں کی موت پر جو مرثیہ لکھی جاتی ہے وہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے، اور اگر صرف مرثیہ کہا جائے تو اس سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی موت کے اوپر جو مرثیہ لکھا جائے وہ مراد ہوتی ہے۔ دیکھیے ابھی تک ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ہر ایک کا تعلق حصہ نظم سے ہے، یعنی شاعری سے ہے۔ غزل یہ بھی شاعری کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، غزل کا ہلکا تعارف انہوں نے کروایا ہے کہ غزل عورتوں کی شاعری، عشق، حسن و جمال اور ہجر و فراق پہ شاعری۔ عام طور پر غزل کے اندر انہی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، عشق کی باتیں ہوں گی، حسن و جمال کی باتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے جب دو لوگ جدا ہوتے ہیں تو جو تکلیف دل کے اندر ہوتی ہے اس کا ذکر غزل کے اندر کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اب غزل کا موضوع اتنے ہی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب غزل جو ہے دنیا کی ہر چیز کو موضوع بنا کر لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے نظم۔ ابھی تک میں نظم جو کر رہا تھا اس نظم سے یہ نظم الگ ہے۔ دراصل پہلے نظم سے مراد پوری کی پوری شاعری ہوتی تھی، لیکن اب نظم جو ہے شاعری کی ایک الگ قسم کو ہی کہا جانے لگا۔ تو نظم ایسی شاعری ہوتی ہے جس کے اندر ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اشعار کہے جاتے ہیں، جس کی تعریف انہوں نے اس طریقے سے کی ہے: ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری۔ مربوط شاعری مانا ایک دوسرے شعر سے معنی جڑا ہوا ہے۔ آپ کے کتاب میں جب حصہ شاعری شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ نظم کا ہی ہے۔ قطع یہ آپ کی کتاب کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ رباعی، اس کے بارے میں یاد رکھیں، سوال کیا جاتا ہے کہ رباعی کیسی شاعری ہوتی ہے
ابھی ہم نے بتلایا کہ شعر جو ہوتا ہے وہ مصروں سے بنتا ہے. عام طور پر شعر 2 مصروں سے بنتا ہے، ٹھیک. لیکن کوئی شعر 3 مصروں سے بھی بنتا ہے. تو 3 مصرے والے جو اشعار ہوتے ہیں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو یاد رکھیں گے کیونکہ سوال اس طریقے کے آ سکتے ہیں کہ 3 مصروں والے شعر کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ثلاثی. اب دیکھیے، م، جو شعر 4 مصروں والا ہوتا ہے تو وہ شعر کیا کہلاتا ہے؟ رباعی، ہے نا. 4 مصروں کی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہو تو وہ رباعی کہلائے گا. مخمس، وہ نظم جس کے بند 5 5 مصروں کے ہوں، ٹھیک ہے. تو جس کے اندر 5 مصرے ہوں وہ مخمس کہلائے گا. وہ نظم جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں وہ مسدس کہلائے گی. اب دیکھیے، یہاں تک ہم لوگوں نے حصہ شاعری کے متعلق بہت ساری فنوں کا تعارف کو سمجھا. یہاں سے ہم لوگ جو نثری اصناف ہیں، یعنی لکھنے کا وہ طریقہ، بولنے کا وہ طریقہ جس میں ہم اور آپ بات کرتے ہیں، وہ نثری نثری طریقہ کہلاتا ہے. نون سا اور را اور یا، نثری. تو بہرحال اب ہم لوگ نثری اصناف کے بارے میں سمجھیں گے. دیکھیے، آپ کی کتاب کے اندر نثری اصناف میں سے سب سے پہلے افسانہ کا ذکر ہے. افسانہ کا تعارف انہوں نے کرایا، مختصر کہانی، ٹھیک ہے نا. تو افسانہ کا نام مختصر افسانہ بھی ہوتا ہے. تو افسانہ یا مختصر افسانہ ایسی چھوٹی کہانی جس کو ہم ایک بیٹھک میں پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ افسانہ کے اندر جو ہوتا ہے کہانی ہوتی ہے لیکن وہ سماج کی سچائی پر مبنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیے، داستان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو داستان ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے اندر زندگی کی اور سماج کی سچائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جو ہماری سمجھ سے دور ہوتا ہے. مثال کے طور پر جادو کا تذکرہ، جناتوں کا تذکرہ، پریوں کا تذکرہ ہم کہانی کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی انگوٹھی پہن لیتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے، یا وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ باتیں جو ہے حقیقت میں ہو نہیں سکتی ہیں. تو جن کہانیوں کے اندر ایسی باتوں کو ذکر کیا جائے تو وہ کہانی داستان کہلاتی ہے. اور مختصر افسانہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسی ہی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو سماج کی سچائی ہوتی ہیں، ہے نا، جس کا وجود ممکن ہوتا ہے. آگے دیکھیے، آپ کی کتاب کے اندر نثری اصناف میں سے ایک صنف ناول بھی ہے. تو ناول جو ہوتا ہے ایک مسلسل قصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ناول بھی لمبی کہانی ہوتی ہے لیکن اس کا موضوع بھی انسانی زندگی ہوتا ہے. ناول کی تعریف ہم یوں کرتے ہیں کہ ناول جو ہے وہ اس زمانے کی سچی ترجمانی کرتا ہے جس زمانے میں ناول لکھی گئی ہو. ڈرامہ، یہ بھی نثری اثرات کی ایک صنف ہے، ایک قسم ہے. ایسی کہانی جس کو اسٹیج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے، ٹھیک ہے. اب تو ہم لوگ موبائل میں یا اسی طریقے سے ٹیلی ویژن وغیرہ میں دیکھ کر اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں. پہلے لوگوں کے پاس ڈرامہ دیکھنے کا آپشن رہتا تھا، ٹی وی تو تھے نہیں، موبائل تو تھا نہیں، تو لوگ ڈرامہ دیکھا کرتے تھے جس کے اندر چند کردار ہوتے تھے اور ایک کہانی کو اسٹیج پر ادا کر کے دکھلایا جاتا تھا، پیش کیا جاتا تھا. انشائیہ، یہ 12ویں کے اندر پڑھیں گے. انشائیہ یہ مضمون کی ہی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. خاکہ، یہ بھی 12ویں کا ہے. کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی.
یہ 12ویں کے اندر تفصیل سے ہم لوگ سمجھیں گے۔ مضمون کسی معین موضوع پہ خیالات و محسوسات، ہم اسی کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر مکمل طور پر اپنی بات کہنا لکھنا، یہ مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کی چند اقسام ہیں، جیسے علمی مضمون، سیاسی مضمون ہے نا، تنقیدی مضمون، مذہبی مضمون، اصلاحی مضمون۔ آپ اس کے نام سے ان کے فرقوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بیتی ہے نا، خود نوشت و سوانح عمری، آدمی اپنے ساتھ گزری ہوئی باتوں کو جب لکھتا ہے تو وہ آپ بیتی کہلاتی ہیں۔ سفر نامہ، انسان جب سفر کرتا ہے اور اپنے سفر کے واقعات اور حالات اور اس سے حاصل ہونے والے سبقوں کو جب کتاب کے اندر یا اپنی تحریر کے اندر ذکر کرتا ہے تو وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ مکتوب نگاری، مکتوب نگاری یہ خط لکھنا، ٹھیک ہے نا، میں آپ کی کتاب کے اندر یہ فن ہے۔ ایک اور صنف ہے، دیکھ لیجئے، سوانح عمری۔ سوانح عمری کے اندر کسی عام یا خاص شخص کی حیات کا بیانیہ تفصیل، مطلب اس کی پیدائش سے اس کی موت تک پوری تفصیل کو جمع کرنا، یکجا کرنا، ٹھیک ہے نا، تو ایسا فن جو ہے وہ سوانح عمری کہلاتا ہے۔ آگے گرامر کی چند اصطلاحات ہیں، ہم اس کو یکے بعد دیگرے سیریز کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔